سے سب کو وجود بخشی، سارے کھڑے ہو گئے جگہ جگہ. جاعل الملائکۃ رسلا، یہ فرشتوں کی بات حافظ صاحب پوچھ رہے تھے. سب سے زیادہ گمراہی فرشتوں کے بارے میں لوگوں پیدا. آخر انبیاء علیہ السلام نے یہ تو بتایا کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے، اس کے ذریعے جہان کے کام ہو رہے ہیں، وہ اللہ کے نوکر ہیں. بارشیں ہو رہی ہیں، جانیں ڈال رہے ہیں، جانیں نکال رہے ہیں، کام سارے وہ کر رہے ہیں. اب ہندوؤں نے دیوی دیوتا ماننے لگے. یہ دیوتا جو کہتے ہیں کہ وایو دیوتا، اگنی دیوتا، یہ ہوا کا یہ آگے وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کام پر یہ فرشتہ لگا ہوا میکائیل اسرافیل. اور مکے کے کافر بھی سب سے زیادہ فرشتوں کی وجہ سے مشرک ہوئے تھے. باقی شرک جو تھوڑا تھا، فرشتوں کو کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں نورانی مخلوق، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو اگر ہم خوش رکھیں وہ جو چاہیں گے اپنے باپ سے کروا دیں گے. فرشتوں کو بہت خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے. یہ جو بنے ہوئے تھے نا مندر زیادہ، یہ کوئی انسانوں کے نہیں تھے، یہ ہیکر سارے فرشتوں کے تھے، مصنوعی بنائے ہوئے تھے کہ یہ گدھ کی شکل کا ہے، یہ گھوڑے کی شکل کا. ہندوؤں کے بھی ایسے ہی فرشتوں کے مصنوعی تھے، ہیاکل اور ان کے اسلام ان کو مانتے تھے. اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہتے تھے تلک الغرانی کر اللہ وَإِنَّ شَفَاعَتَهَا تُرْتَجَىٰ، کہ یہ بہت بلند پایا ہستیاں ہیں، ان کی سفارش ضرور قبول ہوتی. لات منات عزا کو مانتے کہ اللہ کی پیاری بیٹیاں فرشتے. اس لیے اس صورت میں اللہ نے ان کے بارے میں پوزیشن کلیئر کی کہ فرشتے بالکل ہیں، اللہ نے بنایا ہیں، کام کرتے ہیں. مگر جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتے نہ خدا ہیں، نہ خدا کی بیٹیاں، نہ خدائی من کا کوئی دخل ہے. رسلا، وہ پیغام بنا، قاصد ہیں، نوکر ہیں، وہ چپڑاسی ہیں، حکم ملتا ہے وہ بھاگ کر کام کرتے ہیں، فیصلہ کرنے میں ان کا کوئی دخل نہیں. رسل نے کس مکا دیا؟ رسول کون؟ دوسرے کا میسنجر ہے، پیغام لے کر جاتا. حکم ہوتا ہے فلاں علاقے میں بارش برسا دیتے. اس لیے کوئی احمق اگر کہتا رہا اسرافیل تو یہ کر، نکل، جاہل ہے. اسرافیل میکائیل تو اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، بات بھی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے کہ اللہ ایسا ہونا چاہیے. وہ تو جو حکم ملتا کر. کارخانے میں مزدور ہیں، فیصلہ کرنے میں ان کا کوئی دخل نہیں. اس لیے فرمایا فرشتے اللہ نے ضرور بنائے ہیں مگر تم گمراہ ہو گئے، ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا، ان کے مندر بنا لیے، ان کی نیازیں دیتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے. جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ نے فرشتے بنائے، وہ صرف قاصد ہیں، حکم ملتا اس حکم کو لے کر دوڑ پڑتے ہیں. اور ان کو اللہ نے پھر جیسا جیسا ان سے کام لینا تھا اس کے مطابق آپ بھی طاقتیں دی. اولی اجنحہ، ان کو پر دیے ہیں، قوت پرواز دی ہے، اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں کہ ایک لمحے میں عرش عظیم سے زمین پر آ جاتے ہیں. مثلا کسی کو 2 پر دیے ہیں، ثلاثہ کسی کو 3 دیے ہیں، رباع کسی کو 4، اور اسی پر بس نہیں ہے. یزید فی الخلق ما شاء، جن کے لیے چاہتا ہے اس سے زیادہ ہی بناتا. اور جبریل علیہ السلام کا تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب وہ اصل شکل میں مجھے نظر آیا تو 600 پر تھے، اور مشرق سے مغرب تک اس نے ڈھانکا ہوا. اتنا بڑا وجود. ہاں تو اللہ فرماتا ہے نوکر ہیں وہ اللہ کے. تم نے گمراہی سے سمجھ لیا کہ وہ خدا کے شریک ہیں، بیٹیاں نہیں، ملازم ہیں، حکم ملتا ہے وہ بھاگتے ہیں، کرتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور یہ اللہ نے سلسلہ اپنی حکمت سے چلایا، ورنہ وہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں، نہ یہ کہ اس کے بغیر کام نہیں اس کا چلتا. وہ تو ہر شے کر سکتا، زمین و آسمان بھی اپنے حکم سے بنا سکتا ہے، فرشتوں کو بھی پر دے سکتا ہے. اللہ کو مانو جو سب کچھ کر سکتا، ہر شے پر قادر ہے. پھر آگے اس کا غلبہ اور اقتدار بیان فرمایا کہ ویسا حاکم مطلق ہے. فرشتے وہاں کیا دخل دیں گے، اور انبیاء اور یہ کیا دیں گے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمتن، رحمتن بھی نکرا، پھر میں نے اس کے ساتھ تک کسی قسم کی بھی کوئی مہربانی، چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا دروازہ اگر وہ بندوں کے لیے کھولنا چاہے کہ کسی کو میں نے دینا، فلا، کسی نبی ولی فرشتے کی مجال نہیں ہے کہ وہ روڈاٹ کہا دے کہ نہیں دینے دینا. کوئی نہیں روک سکتا. جس کو وہ دینا چاہے گا مل جائے گی، روک نہیں سکتا. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، اور اگر اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اس کو یہ چیز نہیں دینی، روک لی، تو اس کے روکنے کے بعد پھر کوئی نہیں جو چھڑا لائے. اللہ کے ہاتھ سے چھین لائے اور اس کے دے دے، نہیں ہو سکتا. وَهُوَ العزیز الحکیم، یہ 2 صفات بھی قرآن میں بہت آئی ہیں. عزیز، ایسا غالب کہ اس کو کوئی شکست نہ دے سکے، اس کے ارادے میں کوئی مزاحم نہ ہو سکے. اتنا غالب اور زبردست ہے، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا. اسی کا ہر چیز پر غلبہ اور اقتدار ہے. الحکیم، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ خطرہ ہوتا ہے. جس کے پاس قوت بہت زیادہ ہوتی نا، آمر مطلق ہو جاتا ہے، وہ پھر ظلم بھی کرتا، غلط کام کرتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. جیسے اب دنیا میں ظالم جو ہے نا، سمجھتے کہ ہم ہی آپ تنہا پاور ہیں کر رہے ہیں.
اس کا بھی بدر کا اللہ نے بیان کر دیا قرآن میں، جہاں عزیز آیا یہ بتانے کے لیے کہ ایک کام بھی اس کے لیے ہونا نہیں ہے، یہ نہ کہنا کہ یہ نہیں اللہ سے ہو سکتا، وہ عزیز ہے، سارے کام اس کے لیے آسان ہے، مگر کرے گا وہی کام جو حکمت کے مطابق ہوگا، غلط نہیں کرے گا، اپنی طاقت کو غلط استعمال نہیں کرے، اپنے آپ پر خود اس نے پابندی عائد کی ہوئی ہے اور اس کا لحاظ کرتا ہے کہ جو فیصلہ کرے گا عین مبنی بر حکمت اور مسلط ہوگا، اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ جب ہم آیات پڑھتے ہیں نا کہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے بھی لوگ بھٹک جاتے ہیں، سمجھے کہ اللہ کی جو ہے نا مشیت وہ اندھی ہے، بلائنڈ پاور ہے، لاٹھی اندھے کی گھوم رہی، پتہ نہیں کس کے لگ رہا ہے، غلط بات، وہ عزیز ہے، واقعی ہدایت جس کو چاہے گا دے گا، جس کو چاہے گا گمراہ کرے گا، جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، سب سے ٹھیک ہے، یہ اقتدار کی بات ہے، مگر کن کو بخشے گا وہ سارا قرآن بھر دیا، حکمت جو تھی اپنے اصول وہ تو بتا دیے کہ ان کو بخشوں گا ان کو نہیں، وہ ساری وضاحت ہوگی، ہدایت کا بھی کہہ دیا ہدایت کن کو دوں گا، خواہ مخواہ نہیں، یہدی الیہ من اناب، جن میں رغبت ہوگی جو تلاش کریں گے میں ضرور ان کو ہدایت دوں گا، وما یضل بہ الفاسقین، اور گمراہ صرف ان کو میں کروں گا جو بدکاری کی طرف جانا چاہتے ہیں، جن کے ارادے برے ہیں راستہ چھوڑ دیتا ہوں، غیر مات والا، جدھر جانا چاہتے ہیں دفع ہونے دیتا ہوں، تو وہ قوانین اور ضوابط دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چاہے گا کیا، یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی جج صحیح فیصلے کرے نا، غلط نہ کرے کسی سفارش سے، وہ اگر کہے کہ میں میاں اپنی مرضی کروں گا تو احمد یہ سمجھے گا کہ اس کا کوئی قانون نہیں، وہ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم جو سفارشیں لاتے ہو، پریشر لاتے ہو، رشوتیں دیتے یہ نہیں کام دیں گی، قانون کے مطابق کام ہوگا۔ اللہ نے بھی جہاں کہا نا کہ جو میں چاہوں گا، وہ یہ کہ دوسروں کے دخل دینے سے کچھ نہیں فیصلہ بدلے گا، کوئی سفارش نہیں مجھے اپنے راستے سے ہٹا سکتی، کوئی دباؤ نہیں ہٹا سکتا، باقی میرے فیصلے اپنی جگہ تو وہ حکمت پر مبنی اصول ہیں، ضابطے ہیں، ان کے خلاف نہیں ہوگا۔ اس لیے بجائے چاہنے کہ اگر ہم ترجمے میں یہ لکھ دیں اور ساری دنیا کے ترجموں میں یہ لکھوا دیں کہ میں گمراہ کرتا ہوں اس کو جو گمراہی کے لائق ہوتا ہے، میں ہدایت دیتا ہوں اس کو جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، قرآن سے ہی لے کر مسئلہ حل ہو جائے، وہ چاہت سامنے آ جائے کہ اس نے چاہا کیا، مشیت اپنی تو ظاہر کر دی کہ میں یہ چاہتا ہوں، فرمایا وہ غالب ہے اور ہر اپنی جو ہے پاور اس کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا۔ اور پھر آخری فکریں فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو انعام بھی تمہیں حاصل ہیں ان کے بارے میں دیکھ لو، کون دیتا تمہیں، یہ آسمان کس کا، زمین کس کی، بارشیں کون برساتا، بوٹیاں کون اگاتا، جانور کس نے پیدا کیے، لباس کون مہیا کرتا، خوشبوئیں کون دے رہا، تمہارے جسم میں جو ضروریات ہر وقت کون دے رہا، جو نعمتیں بھی ہیں تمہیں حاصل ہے، یاد کرو یہ سارے اللہ کے نام ہیں، کسی کا اس میں کوئی حصہ نہیں، کوئی دخل نہیں۔ حال من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، دو نعمتیں بڑی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں، ایک نعمت ہے ایجاد کی کہ ہم بن گئے، پہلے تو یہی ہے، اگر ہوتے ہی نا تو سارے مسئلے ختم ہوتے، پھر آگے بات کیا چلنی تھی، پہلے ہے ہوئے، ہست ہے، یہ وجود کی نعمت ہے، یہ خلق ہے، کوئی اللہ کے سوا دوسرا ہے بنانے والا، نہ تو تم بنے ہو کسی اور کے بنانے سے، میں نے بنائے، نعمت ایجاد بھی میری ہے، وجود میں نے بخشا، اب بخشنے بنا دینے کے بعد فکر نہ کرتا، کوئی نعمت ابقاء کی نہ ہوتی، ہمارے زندہ رہنے کے لیے جو سامان درکار ہیں، ہوا چاہیے، پانی چاہیے، دھرتی چاہیے، لباس چاہیے، سواریاں، جتنی ضرورت ہے، بیمار ہو جائیں علاج کے لیے ان گنت، میڈیسن کا شعبہ آپ دیکھیں، ذرا کوئی خرابی پیدا ہونی تھی نہ کسی پتھر میں، بوٹی میں، کسی نہ کسی چیز میں اس کا علاج رکھ دیا، لوگ آہستہ آہستہ معلوم کرتے جا رہے ہیں، دفتر بن گئے کہ خرابی اگر وہ اس طرح درست کر رہی ہے، مشین اس نے بنائی تھی نا، ساتھ ہی خرابی کا علاج بھی بتایا، تو فرمایا نہ تو اللہ کے سوا کوئی خالق ہے، نعمت ایجاد بھی اس کی ہے، وجود اس نے بخشا، اور اس کے بعد بھی زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں چاہیے، یرزقکم من السماء والارض، صرف بنا کر چھوڑ دیا، اب بتاؤ آسمان میں سے کون تمہیں رزق دیتا، زمین میں کون ہے جو ایک دانہ تمہارے لیے اگاتا، بناتا میں ہوں، زندہ میرے سہارے رہتے ہو، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ پوجا صرف اس کی ہونی چاہیے، اس کی نیازیں دو، اس کے نام کو جپو، اس کی تعریف کرو، ہمیشہ اس کو یاد کرو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، جب خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، آخر میں فرمایا تمہاری مت کیوں ماری جاتی ہے، تمہاری عقلیں کیوں اٹھ جاتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ان میں سے کوئی ایک کے بارے میں اٹھ کر دعویٰ کرے کہ جسم کا ایک رونگٹا کسی نے پیدا کیا، کسی نبی ولی کا کوئی حصہ ہے اس میں، رزق میں کسی کا کوئی ایک دانے کے اندر بھی کوئی شریک ہے،
جب نہیں کوئی اس میں حصے دار، کیوں نہیں پھر کہتے کہ لا الہ الا اللہ؟ وہی اس لائق ہے کہ اس کو پوجا جائے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اس سے مدد مانگی جائے، اس کی نیازیں دی جائیں۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی تم پاگل ہو جاتے ہو، تمہاری عقل اٹھ جاتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم خود گمراہ ہو جاتے ہو، مجہول کا صیغہ، کیونکہ شیطانی لشکر ہیں زمین میں پھر رہے، اور آپ حیران نہ ہو کہ شیطان آپ سامنے آئے گا، شیطان آگے ذکرات ہے، دشمن ہے تمہارا، اس نے ایسی اپنی فوجیں زمین میں پھیلا دی ہیں، وہ نہیں سامنے آئے گا، کبھی براہ راست حملہ نہیں کرے گا کہ اللہ کو نہ مانو یا نیکیاں نہ کرو، اپنے کسی ایجنٹ کے ذریعے گمراہی پھیلائے گا۔ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بھر دستے نہ باعث بعد۔ تو سمجھتا ہے ممبر پر یہ عالم کھڑا، یہ ابلیس اس نے حلول کیے کھڑا، یہ شرک کی دعوت دے رہا، اللہ سے ہٹانے کے لیے نامراد کھڑا، یہ مرشد ہے جو کہتا ہے بیعت کرو، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کو سنبھال لیں گے۔ سب شیطان پھر رہے ہیں، ابلیس ہے ان کی شکل میں، دھوکہ نہ کھا لینا۔ فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا، اس دشمن کو ہر شکل میں پہچان لو، کہیں وہ ایڈوکیٹ بنا ہوگا، کہیں جسٹس بن کر عدالت میں بیٹھا ہوگا، کہیں وہ صدر مملکت ہوگا، یہ سارے اس پروفیسر اور ڈاکٹر ہوں گے، دانشور ہوں گے، سارے اس کے چیلے۔ بچ کر رہو، اس کے خطرے بہت بڑے ہیں۔ میرے طوفان یم بیم دریا بدریا ڈوبی، ہر جگہ اس نے طوفان اٹھا رکھے ہیں اور لوگوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ اس میں ایک واقعہ آپ سن لیں، نیکوں کو بھی کیسے گمراہ کرتا ہے، کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بیابان میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اچانک گپ اندھیرا ہو گیا، اور پھر اس میں سے ایک بڑا نور ظاہر ہوا، اور روشنی سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں، مجھے تیری نیکیاں پسند ہیں، اب سے تیرے لیے شریعت کے سارے حکم جو ہے ختم کر دیے، کوئی عبادت کی ضرورت نہیں، نہ کسی حرام سے بچنے کی ضرورت ہے، شرعی پابندیاں ختم۔ شیخ فرماتے ہیں اسی وقت میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا، نور گم ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، اور آواز آئی کہ تو اپنے علم کی برکت سے بچ گیا، ورنہ 70 اولیاء اللہ کو اسی چال سے اس بیابان میں کافر کر چکا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی خبیث چری شرارت ہے، تو کہتا ہے علم سے بچا، علم سے نہیں، علم ان کے پاس بھی بڑا تھا، یہ صرف اللہ نے فضل فرمایا، میں تیری چال سمجھ گیا، اللہ نے بچا لیا، ورنہ وہ عالم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ وہ نامرادوں سے بچائے، ورنہ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ لوگوں کی اپنی مت نہیں ماری جاتی، مارنے والے مارتے ہیں، ایسے غلط حوالے مثالیں گڑ گڑ کر بیان کرتے ہیں، اللہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا پیدا کرنے والا میں ہوں، ضروریات ہر وقت تمہاری میں مہیا کرتا ہوں، جب سر جھکانے کا وقت آتا مجھے چھوڑ کر تم دوسرے دروازوں پر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو، یہ بدترین گمراہی ہے، اس کو نہیں میں بخشوں گا، اور سارے گناہ شاید بخشوں مگر شرک کو نہیں بخشوں گا۔ کہ مجھ میں کیا خامی دیکھی تھی کہ مجھے چھوڑ کر دوسرے دروازوں کی طرف گئے، ان کے پاس کیا تھا، میں اگر کوئی ذرہ ان کو دیتا تھا، میرا دیا ہوا تھا، مجھ سے مانگتے۔ تو اللہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان اور معرفت ہمیں نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت غیر حاضری کے بعد حکیم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے، آج وہ درس میں تشریف لائے، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آپ کے سامنے